بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ سیکنڈ ایئر اسلامیت اختیاری کی آن لائن کلاس میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 کا ترجمہ اور تشریح شروع کریں گے۔ آیت نمبر 49 تک کا ترجمہ اور تشریح ہم کر چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں بنی اسرائیل کا تذکرہ جاری ہے۔ بنی اسرائیل کو پہلے دین کی طرف دعوت دی گئی اور اب اللہ تعالیٰ ان پر کیے گئے اپنے انعامات ایک ایک کر کے ان کو گنوا کر ان کی ناعاقبت اندیشی کا ان کے سامنے اظہار فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ تم پر اس قدر بڑے احسانات کیے اور اس کے باوجود اور اس کے بعد تم نے میرے ساتھ کفر کیا، تم نے میرا انکار کیا، تم نے ناشکری کی، اس وجہ سے تم پر ذلت جو ہے وہ مسلط کر دی گئی۔ سابقہ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کا ذکر فرمایا تھا، انہیں یاد کروایا تھا کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون سے اور اس کی قوم سے۔ اور نجات کا لفظ کیوں آیا، مطلب کیا تھا، کیا حالات تھے ان کے کہ جو ان کے لیے نجات کا لفظ آیا؟ وہ ان کے بیٹے کو ذبح کر دیتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، بہت مشکل میں تھے، ان کی زندگی بہت مشکل بنائی ہوئی تھی مصر کے قبطیوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور نجات کیسے دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے وہاں سے ہجرت کر لی، یعنی وہ علاقہ چھوڑ دیا، مصر کو چھوڑا انہوں نے۔ مصر کو چھوڑنے کی ان کو سرکاری طور پر اجازت نہیں تھی، فرعون نہیں چاہتا تھا کہ جو مفت کی خدمت وہ ان لوگوں سے لیتا ہے اس کا وہ سلسلہ رکے، اور انتقاماً بھی وہ ان کے ساتھ سخت رویہ جو ہے وہ رکھنا چاہتا تھا، وہ ان کو اپنے زیر دست رکھنا چاہتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ آپ یہاں سے لے کر اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے۔ اسی حوالے سے آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ: اور اس جب فرقنا ہم نے پھاڑا، بکم تمہارے لیے یا تمہاری وجہ سے، البحر سمندر کو، پس انجیناکم ہم نے تم کو نجات دی، اور اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون فرعون کی قوم کو، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اور وقت یاد کروایا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب اس ایک احسان میں بھی کئی احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پھاڑا سمندر کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا بھی اظہار فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی بھی انسان میں، کسی بادشاہ میں، کسی بااختیار شخصیت میں اتنا زور نہیں ہے کہ وہ سمندر کو پھاڑ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا اور ان کو احسان بھی گنوا دیا کہ جب ہم نے سمندر کو پھاڑا اور ایسا ہم نے تمہارے لیے کیا، اور تاکہ تمہیں ہم فرعون سے نجات دیں، نہ صرف تمہیں بچایا بلکہ ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے، فرعون کو اطلاع ہوئی تو اس نے بھی اپنا سارا لشکر جو تھا اس کو اکٹھا کیا۔ اس سلسلے میں اس واقعے کے حوالے سے بہت سی روایات ہیں، کئی قصے کہانیاں بھی اس میں شامل ہیں، اسرائیلی روایات بھی ہیں۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ اسے جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ جب مرغا اذان دے گا تو تب ہم نکلیں گے۔ تو اس صبح کسی مرغ نے بھی اذان نہ دی، چنانچہ پھر وہ اس ارادے کو ترک کرتے ہوئے اپنے لشکر کو لے کر نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے تو مصر کے مشرق کی جانب سامنے سمندر تھا۔ اب اس سمندر کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر جو مفسرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ وہ بحیرہ احمر تھا، بحیرہ قلزم بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب پیچھے سے فرعون اپنے پورے لشکر کو لے کر 6 لاکھ تک تعداد بتائی جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی بھی اور لشکر کی بھی۔ تو اتنا بڑا جب وہ جم غفیر لے کر نکلا ان کے پیچھا کرتے ہوئے،
تو بنی اسرائیل جو تھے وہ گھبرا گئے کہ ان کے سامنے ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا، اور پیچھے اگر وہ ہٹتے ہیں تو فرعون اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنا لشکر لیے ان کے تعاقب میں آ رہا تھا، اور ان میں سے وہ کسی کو بھی ظاہر ہے زندہ نہ چھوڑتا، سخت سے سخت سزائیں دیتا۔ تو اس حالت میں وہ گھبرا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا معجزاتی عصا، لاٹھی جس کو کہا جاتا ہے، ان کو حکم ہوا کہ وہ سمندر کے پانی پر ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے پانی پر جب وہ لاٹھی ماری تو سمندر کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ نکل آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر اس راستے سے باحفاظت سمندر پار کر کے چلے گئے، اور جب ان کی دیکھا دیکھی فرعون نے بھی اپنی قوم کو لے کر اس سمندر میں قدم رکھے، اب انہوں نے اپنے گھوڑے اس میں ڈالے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں پانیوں کو ملا دیا، اور فرعون اور اس کا پورا لشکر ان بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا سمندر میں۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی امداد کہ ایک تو ان کو بچایا، اور دوسرا ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کی بغیر کسی ان کی محنت کے، بغیر کسی ان کی مشقت کے، بغیر کسی کوشش کے، اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا کہ اگر وہ اس لشکر کا مقابلہ کرنا چاہتے تو وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مقابلے سے بھی بچایا اور اپنا انعام کیا، اپنا فضل کیا، اور دشمن کو غرق کیا۔ اور یہاں پر پھر فرمایا گیا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ نہیں، یہ بھی ایک احسان ہے الگ سے، اپنے دشمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے انجام تک پہنچتے ہوئے دیکھنا انسان کے لیے روحانی طور پر ایک تسکین کا باعث بنتا ہے، ایک اندرونی خوشی ملتی ہے جب اپنے دشمن کو سزا یافتہ دیکھا جاتا ہے، اس کو سزا ملتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، تو انسان کو ایک فطری سی خوشی، ایک راحت اور ایک تسکین کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ نے نہ صرف ان کے دشمن کو غرق کیا بلکہ ان کو دیکھنے کا بھی موقع فراہم کیا۔ وہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں پر وہ سجدہ شکر بجا لاتے اور اس کے بعد کبھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن بہت جلد وہ ان احسانات کو، بہت ہی ناشکری قوم گزری ہے یہ بنی اسرائیل قوم، بہت جلد انہوں نے اس احسان کو بھی نظر انداز کیا، اس کو بھلا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول ہو گئے۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ، اور جب، وعدنا، ہم نے وعدہ کیا، وعدہ لیا، موسیٰ سے، 40 40 لیلتاً راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا، العجل بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، اور انتم تھے تم، ظالمون ظالم۔ اب اس آیت میں بنی اسرائیل کی ایک اور ناشکری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تو پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو بنا لیا، یعنی معبود بنا لیا، اور تم ظالم تھے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 راتوں کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک اور مقام پر سورہ اعراف میں پہلے 30 راتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر 10 اور بڑھا دیں، تو اس طرح سے یہ گنتی 40 کی پوری ہو گئی۔ تو اس حوالے سے پھر مفسرین کریم کی جو آراء ہے نا، ان کی جو رائے ہے وہ بھی مختلف ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں، یعنی ایک روایت اس حوالے سے یہ بھی آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 روز کا اعتکاف کیا، روزے رکھے کوہ طور پر، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آیا تو انہوں نے مسواک کر لی، کہ جو لگاتار روزے رکھنے کی وجہ سے منہ میں ایک اسمیل سی بن جاتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں نے کرنی ہے تو میں اس کے شایان نشان اپنے آپ کو پہلے بناؤں، تو انہوں نے مسواک کر کے اپنے منہ کی جو بو ہے اس کو ختم کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دے دیا کہ مزید 10 روزے رکھے جائیں تاکہ ان کے منہ سے وہی والی روزے دار والی بو آئے، تو اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلائیں۔ لیکن یہ ایک روایت ہے۔ اس کے علاوہ مفسرین کرام کا یہ بھی خیال ہے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 دن کا اعتکاف کیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ملے اور ان کو تورات ملنا شروع ہوئی. تورات جو ہے وہ 10 تختیوں کی شکل میں تھی. تو ایک دن میں ایک تختی ملتی تھی، پھر دوسرے دن دوسری تختی، اس وجہ سے پھر 10 دن اوپر ہو گئے اور وہ 30 اور 10 ملا کر وہ 40 راتیں جو ہے نا وہ مکمل ہوئیں. اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ نہیں، 40 راتوں کا انہوں نے ایک ساتھ ہی اعتکاف کیا تھا اور اس کے بعد ان کو تورات پوری اکٹھی ایک دن میں ملی تھی. تو یہاں پر یہ دو آراء ہیں، یعنی فرق ہے مفسرین کرام کی آراء میں. بعض کہتے ہیں کہ 30 دن کا اعتکاف کرنے کے بعد روز ایک ایک تختی ملتی، 10 دن میں 10 تختیاں ملی تو یہ 40 دن پورے ہوئے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، 40 دن کا انہوں نے اعتکاف کیا اور اس کے بعد ان کو ایک ہی وقت میں ساری اکٹھی تورات جو ہے وہ مل گئی. اور یہاں پر ان کی کس ناشکری، کس کو ذکر ہے ان کی نافرمانی کا، کہ موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کی قوم تھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تھے تم ظالم. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، قرآن مجید میں ظالم کن کو کہا گیا ہے؟ شرک کرنے والوں کو. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور شرک کرنے والوں کو قرآن مجید میں ظالم کہا گیا، یعنی ظالم وہ ہوتے ہیں جو شرک کرتے ہیں. تو اس آیت میں بھی شرک کا ہی تذکرہ ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی ذمہ داریاں سونپ کر گئے تھے، اپنی قوم کا خیال رکھنے کا کہہ کر گئے تھے. تو حضرت ہارون علیہ السلام کی بات جو ہے وہ قوم نے نہیں مانی. تو ان کی غیر موجودگی میں ایک اور شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس کا نام بھی موسیٰ ہی تھا. موسیٰ بن ظفر اس کا نام جو ہے وہ آتا ہے روایات میں، جو کہ مشہور تھا سامری کے نام سے، وہ جادوگر تھا. تو اس نے ایک بچڑا بنایا اور اپنے جادو کے زور سے اس میں کچھ آوازیں پیدا کی. جب ہوا چلتی تھی زور کی تو اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلتی تھیں. ان آوازوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا لیکن وہ عجیب لگتی تھی. تو وہ جو پرانے زمانے میں یہی رواج ہوتا تھا کہ جو چیز عجیب لگتی تھی لوگ اس سے ڈر کر یا اس سے متاثر ہو کر اس کو معبود مان لیتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے بھی اس کو معبود بنا لیا. سامری نے ان کو ورغلایا، ان کو بہکایا. اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو غلطی لگی ہے، اصل میں تو یہ ہے جو رب ہے تم لوگوں کا، اس کو معبود مانو اور اس کی عبادت کرو. تو سب لوگ تو نہیں لیکن کچھ لوگ حضرت اس کی سامری کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے نافرمانی کرنی شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے کے بہت تیز تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے انہوں نے اپنی قوم کی حالت دیکھی تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بہت غصے ہوئے کہ میں نے تمہیں ان کی ذمہ داری سونپی تھی. لیکن حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کے سامنے معذرت کی کہ میں ان کو کنٹرول یعنی کہ نہیں کر سکا، میں ان کو منع کرتا رہا ہوں، روکتا رہا ہوں، لیکن ان پر میرا زور نہیں چلا. تو اس ان کی نافرمانی کا ذکر ہے. اور اس سے اگلی آیت میں ہے ثم، پھر عفونا، ہم نے معاف کیا، عنکم، تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، شکر گزار ہو جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں نافرمانی کا ذکر تھا اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی ان کو بتائی ہے کہ تم لوگوں نے یہ گناہ کیا تھا، یہ نافرمانی کی تھی، تو پھر میں نے تم لوگوں کو اس کے بعد معاف کیا تھا. لیکن یہاں پر یہ میں ایک وضاحت آپ کو دے دوں کہ شرک کی معافی جو تھی وہ بھی بنی اسرائیل کی قوم تک کی تھی. اس کے بعد ہماری جو قوم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اس قوم کو شرک کی معافی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ میں اللہ جس گناہ کو چاہوں گا، کوئی جتنا بھی بڑا گناہ ہوگا، میں اس کو معاف کر دوں گا سوائے شرک کے. شرک کو میں معاف نہیں کروں گا. تو لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک واضح شرک کیا کہ بچڑے کو معبود بنا کر پوچھنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ احسان جتلا رہے ہیں کہ شرک کو معاف کرنا ایک بہت بڑا احسان تھا جو میں نے تم پر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب یہ بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبردار کیا کہ تم لوگوں کو اب اس کی کہہ سکتے ہیں کہ سزا ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم لوگ قتل کیے جاؤ گے. لیکن وہاں پر کچھ لوگوں نے پھر سچے دل سے توبہ کی تو کچھ لوگ قتل ہوئے، لیکن باقیوں کی پھر توبہ قبول ہو گئی. جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی تھی ان کی توبہ قبول ہوگی اور پھر یہ قتل والا حکم جو تھا وہ ان سے ٹل گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس اپنے احسان کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کو یہ حکم آیا تھا کہ اس بچڑے کو دریا میں پھینک دو اور ایک دوسرے کو قتل کرو، کیونکہ اسی صورت میں صرف تمہاری توبہ قبول کی جا سکتی ہے.
تو کچھ لوگ مارے گئے، کہا جاتا ہے کہ 2000 آدمی جو تھے وہ مارے گئے تھے، لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کی، سچے دل سے توبہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا حکم آ گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا ان پر ایک بہت بڑا احسان تھا جو اللہ نے ان پر کیا تھا۔ اور یہ احسان کرنے کا کیا وجہ کیا تھی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، یعنی شکر جو ہے وہ کفر کی ضد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن جاؤ۔ شکر گزاری کا انداز یہ ہوتا ہے کہ احکامات کو مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے اور نافرمانی سے بچا جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا تھا، لیکن وہ اپنی ناشکری اور کفر والی روش سے پھر بھی باز نہیں آئے تھے۔ اگلی آیت میں ایک اور احسان جو ہے وہ اللہ پاک نے گنوایا ہے، وَإِذْ، اور جب، آتَيْنَا، ہم نے دیا، موسیٰ کو الکتابہ کتاب، اور الفرقان فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا ذکر اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب یہاں پر تورات کی طرف ذکر ہو رہا ہے۔ الفرقان سے مراد وہ احکامات ہیں جن کے ذریعے فرق ہو جاتا ہے حق میں اور باطل میں، سچ میں اور جھوٹ میں، نیکی میں اور برائی میں۔ یعنی یہ وہ احکامات ہوتے ہیں جو اتنے کلیئر ہوتے ہیں کہ شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑتے، یعنی کلیئرٹی ہوتی ہے ان میں، واضح ہو جاتا ہے، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، واضح طور پر تمیز کر دیتے ہیں۔ تو ایسے صاف احکامات ان کو دیے گئے تھے، اور کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے۔ جب بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ گئے کوہ طور پر، پھر بہت سے احکامات بھی ساتھ لے کر آئے جو کہ تختیوں پر لکھے ہوئے تھے، اور یہ سارے احکامات جو ہیں مجموعی طور پر تورات کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ احسان بھی یاد فرمایا ہے کہ تم نے تو میرے حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا، لیکن میں نے اپنی رحمت سے نہ صرف تمہیں معاف فرمایا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب بھی دی جس میں تمہارے لیے مکمل طور پر ہدایت نامہ تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے کہ تم میری ناشکری سے بچ سکو اور میری رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکو۔ میں نے تمہیں اتنے کلیئر احکامات جو تھے وہ دیے تاکہ تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح احکامات دے دیے تاکہ لوگ ان پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور کفر سے بچ جائیں۔ یہ آیت نمبر 53 تھی، تو آیت نمبر 53 تک کی آج ہم ترجمہ تشریح کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔